بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں ہاتھ چھوڑنے کے حوالے سے مرزا صاحب کا ایک کلپ آیا ہے جس میں انہوں نے 5 بنیادی باتیں کی ہیں۔ پہلی بات یہ کی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر سے المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ مرزا صاحب کا ہم سے جو اختلاف ہے وہ ہے کہ رکوع سے پہلے ہاتھ باندھنے ہیں کہ نہیں۔ بعد میں تو مرزا صاحب بھی چھوڑتے ہیں، ہم بھی چھوڑتے ہیں۔ تو مرزا صاحب کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی کوئی ایک صحیح حدیث جس میں رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑنے کی بات ہو۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صرف ہاتھ چھوڑنے کی بات ہے، رکوع سے پہلے کی بات نہیں ہے۔ تو صرف ہاتھ چھوڑنا تو وہ تو تم بھی چھوڑتے ہو، ہم بھی چھوڑتے ہیں۔ کوئی ایک حدیث جس میں یہ بات ہو کہ رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑنے پیش کریں۔ دوسری بات مرزا صاحب نے کہا ہے کہ محدثین نے نتیجہ نکالا ہے باب باندھ کر، اس سے امام ابن ابی شیبہ نے رزلٹ بھی نکالا ہے اوپر باب۔ مرزا صاحب بابی نہ بنو، علمی کتابی بنو۔ اگر بابوں کے اوپر جاتے ہو تو محدثین نے بڑے باب باندھے ہیں۔ نماز کے اندر رفع یدین نہ کرنے کا باب، آیسہ آمین کا باب، تم بھی نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے۔ تو بابوں کے اوپر نہیں، علمی کتابی بنو۔ تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے نیا کام شروع کیا۔ کسی صحابی، کسی تابعی، کسی محدث نے اس کو دین میں اختراع نہیں مانا، الٹا بڑے بڑے ائمہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ سعید ابن مسیب قائل ہیں، حسن بصری قائل ہیں، ابراہیم نخعی قائل ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ دونوں طریقے سنت ہیں۔ بھئی اعتراض تو تب ہوتا جب ان سے رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑنا ثابت ہوتا، ثابت ہی نہیں ہے تو اعتراض کیسا؟ باقی رہا مسئلہ سعید بن مسیب، ابراہیم نخعی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو یہ مرزا صاحب کا 100% سفید جھوٹ ہے۔ کسی صحیح حدیث میں ان تینوں بزرگوں اور کسی بزرگ سے رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا ثابت نہیں۔ چوتھی بات کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے نماز چونکہ ابو بکر سے سیکھی ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز اللہ کے نبی سے، تو ظاہر ہے وہ بھی چھوڑتے ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام سے ہی یہ روایت ہے، کیونکہ سنن کبریٰ البیہقی میں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز حضرت ابو بکر سے سیکھی اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے۔ بھئی ظاہر سے نہیں ہونا، ظاہر کرنا پڑے گا۔ مرزا صاحب پہلا جھوٹ یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے نماز کا ذکر نہیں کیا، صرف رفع یدین کا ذکر کیا ہے۔ بیہقی کی روایت میں صرف رفع یدین کا ذکر ہے، نماز کا ذکر نہیں۔ دوسرا ہم چیلنج کرتے جاؤ کسی صرف ایک صحیح حدیث سے ثابت کرو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑتے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہو رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑتے تھے، یا انہوں نے ایسا کر کے دکھایا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور بیہقی کا ایک راوی ہے ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا ہے کہ جو شخص صحابہ کی تعریف کرتا ہے نا وہ بندہ نفاق سے بری ہے، اور جو کسی ایک صحابی کے نقص بیان کرتا ہے نا وہ سنت کا مخالف ہے، سلف صالحین کا مخالف ہے اور بدعتی آدمی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اس کی کوئی نیکی آسمان کی طرف نہیں چڑھتی۔ مرزا صاحب اے بھی گل یاد رکھو۔ اور پانچویں بات مرزا صاحب کہتے ہیں بنو امیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو پکڑا تھا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دوسری سنت پر عمل کرتے تھے، تو چونکہ عبداللہ بن زبیر ان کی مخالفت میں دوسری سنت پر عمل کرتے تھے۔ آل امیہ صرف ایک سنت پہ عمل کرواتے تھے، وہ آل امیہ کے مخالف تھے، وہ دونوں سنتوں پہ اور اس پہ زیادہ عمل کرتے تھے۔ ہمارا مرزا صاحب کو چیلنج ہے، اور ہم نے پہلے بھی چیلنج کیا تھا جہاں مرزا صاحب نے 11 صحابہ پر ایک نبی پر بہتان باندھا، ہم نے کہا مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے، حدیث کا معنی بدلا ہے، اور ہمارا وہ چیلنج ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں، ابھی تک مرزا صاحب نے جواب نہیں دیا اور نہ رجوع کیا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ اب پھر ہم چیلنج کرتے ہیں کسی ایک صحیح حدیث سے مرزا صاحب یہ ثابت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑنا ثابت ہے، تبھی تو وہ سنت بنے گی نا۔ پھر یہ ثابت کریں کہ بنو امیہ، آل امیہ اس سنت سے منع کرتے تھے، پھر یہ ثابت کریں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کی مخالفت میں اس سنت پر عمل کرتے تھے۔ یہ 3 باتیں ثابت کرنا مرزا صاحب کی قیامت تک اور مرزا صاحب کی موت تک ان کو چیلنج ہے، یہ ثابت کریں، لیکن کبھی ثابت نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم مرزا صاحب کو دعوت فکر دیتے ہیں، مرزا صاحب تسی مرنا بھی ہے، تسی مرنا ہے، مر کے قبر چ جانا ہے۔ اگر اسی طرح لوگوں کو گمراہ کرتے رہے اور حدیثوں کا مفہوم بدلتے رہے، مر گئے نا، تو پھر قبر میں اور حشر میں اور قیامت میں تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔